اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وترتلوات بطيبه وذكره ورياه. برادر طریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے نام سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. ہماری جو گفتگو چل رہی تھی کہ دین کو سمجھنے کی ہم بات کر رہے تھے کہ دین کیا ہے اور دین کس کے لیے. حضرت کا ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یعنی هو الذی، اسی ہے، وہی ہے جس نے بھیجا رسولوں کو. کیا دے کر بھیجا؟ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ جائے. کافر مشرک کو کیسا بھی لگنے دو، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. کافر مشرک کو کیسا بھی لگنے دو، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو دین کو غالب کرنا ہے اصل اللہ کا منشا. اللہ کا منشا یہ کہ دین غالب آ جائے تمام ادیان پر. جتنی دنیا میں دین ہے تمام ادیان پر غالب آ جائے. تو دین کیا ہے ہم اس سے پہلے بھی سمجھے، اعادہ کرتے رہنا ہم کو ضروری ہے. اور اعادے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا جو علم ہوتا ہے وہ پختہ ہوتا ہے. اور جو چیز ہمارے لیے پختی ہوتی ہے، جو بار بار ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے وہ کام آتی ہے. جب آدمی پریکٹس کرتا ہے کسی چیز کی تو وقت آتا ہے وہ آٹومیٹک نہیں چاہتے بھی کیا ہوتا ہے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. یعنی آپ سپوز کیجئے ڈیفنس کی پریکٹس کر رہے ہیں، مارشل آرٹ سیکھ رہے ہیں، آپ ڈیفنس کی پریکٹس کر رہے ہیں. 1000 مرتبہ یوں کرنا یوں روکنا، آپ کا یہ ڈیفنس ہے، ایک بلاک ہے. آپ پریکٹس میں ہیں، کوئی اچانک اگر آپ کے مار دیا تو آٹومیٹک آپ کا ہاتھ ایسا اٹھ جاتا. یعنی جو حملہ کرا وہ حملے کو روک دیتا، یعنی جس کی زیادہ پریکٹس ہوئی. تو ہم کو دین کو سمجھنا ہے، بار بار دین کی پریکٹس کرنا ہے، دین کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے. جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حیات عطا ہو، جب تک کہ ہماری زندگی ہے اس وقت تک ہم کو دین کو سمجھنا ہے، دین کے اوپر کوشش کرنا ہے اور دین کو قائم کرنے کی ہماری خواہش ہونا انسان کے دل میں. کم از کم میں اپنی حیثیت سے تبلیغ دین کروں. ہم کیا بولتے ہیں دعا میں؟ دعا ہماری ہوتی ہے کیا بولتے ہیں؟ اشاعت دین کے لیے ہم کو پسند فرما لے، تبلیغ دین کے لیے ہم کو معمور فرما لے. یعنی دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو چن لے. جو دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، اقامت دین کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے. اور اب دیکھیے آپ، انسان کی فطرت ہے، کسی کو کوئی چیز پسند آتی، کسی کو کوئی چیز پسند آتی. کھانے کی بات کر لیں گے، فرض کیجئے کسی کو ٹماٹر کا سالن پسند ہے، کسی کو بھنڈی کا سالن پسند ہے، کسی کو عربی کا سالن پسند ہے، کسی کو مسالے کا سالن پسند ہے. انسان کی فطرت ہے. تو اللہ تعالیٰ فطرت میں رکھ سکتا ہے ہمارے، ہم دین کو پسند ہے. تو فطرت ہماری اگر ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ دین کے کام کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے، دین کی بات کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے، اشاعت دین کی کوشش میں لگ جائیں گے، تبلیغ دین کی کوشش میں لگ جائیں گے. اپنی ہماری فطرت کو ویسا بنانے کی کوشش کرنا. دین میں کیا ہے یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو بھیج کے سمجھایا. دین کیا ہے اصل؟ دراصل دین کیا ہے؟ دین کو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر
ہم کو سمجھایا کہ دین کیا ہے. اس کو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے, حدیث قدسی کہا جاتا ہے, اور ام الاحادیث بھی جس کو کہا جاتا ہے. یہ بڑی اہم حدیث ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتایا کہ دین کیا ہے. حدیث مبارکہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے, مدینہ منورہ میں صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. اسی وقت میں ایک شخص سفید لباس پہنا ہوا, کالے بال, بالکل بالکل سفید لباس, کالے بال, اس کے بہترین جبڑے ہوئے بال, وہ آ کے سرکار کی محفل میں بیٹھ گیا اور اجازت لے کے آگے بڑھتا گیا. اتنا آگے بڑھا کہ سرکار کے زانو مبارک سے اپنے زانو مبارک لگا دیے اور بیٹھ گیا. صحابہ کرام تعجب میں دیکھنے لگے, ایک نیا شخص ہے, مدینے کا نہیں ہے وہ, کیونکہ مدینے کا ہوتا تو سب ایک دوسرے کو جان لیتے. آج بھی دیکھیے گاؤں میں تقریباً ہر آدمی ایک دوسرے کو پہچانتا. اب شہر میں ہمارے پاس ایک فلیٹ والا بازو کے فلیٹ والے کو نہیں پہچانتا, لیکن گاؤں میں آج بھی یہ رواج ہے کہ نیا آدمی کوئی چلا جائے, ان میں کس کے پاس آیا, کون ہے آپ, کیا ہے, آپ تحقیق کرتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کو سب جانتے گاؤں والے. تو مدینہ بھی اس وقت ایک چھوٹا سا شہر تھا, چھوٹا سا مقام تھا, سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. دیکھیں کہ یہ تو مدینے کا نہیں ہے, یہ مدینے کا نہیں ہے. باہر سے اگر آیا تو اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں ہے. یعنی سفر سے, ریگستان کا سفر, پورے کپڑے بالکل دھول میں ہونا چاہیے تھا, بالوں میں دھول ہونی چاہیے تھی, زلفوں میں دھول ہونی چاہیے تھی, داڑھی میں دھول ہونی چاہیے تھی, لیکن کہیں دھول نہیں, صاف ستھرا. سب صحابہ کرام پریشان. سرکار کے زانو مبارک سے اپنے زانو مبارک لگا کر بیٹھ گیا اور سوال کیا, مل اسلام یا رسول اللہ, اسلام کیا ہے یا رسول اللہ, اسلام کیا ہے یا رسول اللہ. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج آپ نے ارشاد فرمایا. تو شخص بولا صدقت یا رسول اللہ, شخص فرمایا یا رسول اللہ آپ نے. تو صحابہ اکرام پورے تعجب کرنے لگے, حیرت کا اظہار کرنے لگے کہ بھئی یہ کون شخص ہے جو سوال بھی کرتا ہے, جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے. پھر دوسرا سوال کیا ہو, بل ایمان یا رسول اللہ, ایمان کیا ہے یا رسول اللہ. تو سرکار نے فرمایا کہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب, یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. زبان سے اقرار کرنا, دل سے تصدیق کرنا. پھر وہ شخص کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ, سچ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے. تمام صحابہ کرام پھر پریشان, پھر سوال کی تصدیق کر رہا, جواب کی تصدیق کر, سوال پوچھ رہا, جواب کو صحیح بول کے بھی بول رہا ہوں, صدقت, سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ. پھر تیسرا سوال اس شخص سے کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ, احسان کیا ہے یا رسول اللہ, احسان کیا ہے یا رسول اللہ. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یعنی تو عبادت ایسی کر گویا کو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر ایسی نہیں کر سکتا تو یہ احساس رکھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. یعنی عبادت ایسی کر کہ تو اللہ کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہے, یہ احساس رکھ. یا نہیں کر سکتا تو یہ احساس رکھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو پھر وہ شخص بولا صدقت یا رسول اللہ. اب اکرام اور پریشان ہوتے گئے. پھر چوتھا سوال کیا وہ شخص کہ متی ساعۃ یا رسول اللہ, قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ. تو سرکار نے کیا کرے, کچھ دیر کے لیے آپ توقف فرمائے, خاموشی اختیار کیا آپ نے. اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سائل اور مسئول دونوں برابر ہیں. یعنی سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہیں. قیامت کب آئے گی, یعنی اس کا آپ نے یہ تاریخ تعین نہیں کی, یہ فرمایا ہے کہ سوال کرنے والا جواب دینے والا دونوں برابر ہیں. یعنی جانتے ہیں دونوں, لیکن اب یہ بتانا مقصود نہیں ہے. لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں کچھ نشانیاں اس کی بتا دیتا ہوں. کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جلے گی, یعنی اولاد نافرمان ہو جائے گی, اور ننگے پیر اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کے ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگیں گے. اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور چلا گیا. صحابہ اکرام پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون شخص تھا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ بلا لاؤ اسے باہر سے. تو جیسے ہی صحابہ باہر نکلے, اب کوئی نہیں تھا موجود. صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ باہر کوئی نہیں ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ
ٹھیک ہے، جبرائیل تھے، یہ جبرائیل تھے، تم کو دین سکھلانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ صحابہ کرام سرکار کا اتنا ادب کرتے کہ سرکار کے سامنے سوال نہیں کرتے تھے، اور سوال کرتے بھی تو دھیمی آواز میں کرتے تو سرکار کو بار بار پوچھنا پڑتا کیا بولے کیا بولے، اتنا ادب و احترام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اگر وہ دین پوچھیں گے نہیں تو دین تم تک پہنچے گا کیسے؟ جبرائیل السلام کو بھیج کے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دین سکھلائے۔ دین میں کیا باتیں ہم کو معلوم ہوئی؟ دین میں 3 باتیں ہم کو معلوم ہوئی۔ کیا ہے دین میں؟ اصل اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، یہ 3 چیزیں دین کی اصل ہیں۔ اسلام، ایمان، احسان، یہ دین کی اصل ہے۔ یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ یہ معلوم ہوا تو سمجھ لا کہ ہم کو دین معلوم ہے، نہیں تو نہیں۔ ہم سمجھ رہے نماز پڑھ لیے، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام ہے، دین نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ دین کا ایک حصہ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ دین کا ایک حصہ ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ اسلام کے حصے ہیں۔ ایمان الگ، احسان الگ، دین کی یہ 3 اصل، دین کی یہ 3 اصل۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے بھائی، پھر آخر اسلام کیا ہے، آخر ایمان کیا ہے، آخر احسان کیا ہے۔ احسان کا مرتبہ تو بڑا بلند و بالا مرتبہ ہے، مرتبہ تصوف جو ہے در حقیقت۔ ہم جو تصوف کی بات کرتے ہیں، جو خانقاہی نظام جو چلتا ہے وہ تصوف مرتبہ احسان کی عبادت ہے۔ خانقاہوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ کے عبادت کرو، اگر نہیں کر سکتے ویسا یہ احساس رکھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم جو پچھلے 2-3-4 ہفتوں سے مراقبہ کر رہے ہیں، یہ مرتبہ احسان کی عبادت کر رہے ہیں، مرتبہ احسان کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کو دکھ رہے ہیں، اللہ کو ہم دکھ رہے ہیں۔ کیا دکھ رہے ہیں؟ مولا میں پڑا ہوا ہوں تیرے سامنے، مرتبہ احسان کی عبادت۔ تو ہم کو اسلام، ایمان، احسان جاننا ہے۔ یہ چیزوں پہ جو عمل کریں گے ہم، وہ تقویٰ ہے۔ محنت کرنے کے بعد جب کوئی مزدور محنت کرتا ہے تو اس کی مزدوری اس کو دی جاتی ہے، اس کی یافت اس کو دی جاتی ہے۔ جب مومن بندہ جب اللہ کے باتوں پہ عمل کرتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، اس کو یافت ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ اس کو توحید ملتی ہے، توحید اس کو ملتی ہے، توحید اصل ہے۔ ہم محنت کر رہے ہیں، ایک امپلائی کام کرتا ہے، ایک جاب کر رہے ہیں، کوئی 1 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک کام کرے۔ کیا ہوتا ہے 1 تاریخ کو کیا کھائی جاتی؟ میری 1 مہینے کی تنخواہ میرے کو ملنا۔ وہ تنخواہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، وہ تنخواہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو بندہ بھی جتنا یہ پورا کام کرا اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یافت، اللہ کو پانا۔ 1 مہینہ پورا، یعنی ہماری اپنی زندگی ہم پوری لگائے ہوئے ہیں، ایک آواز سے لگائے ہوئے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ یافت ہماری کیا ہے؟ توحید ہماری یافت ہے، پانا۔ محنت کرنے کے بعد ہم کو جو اجرت ملتی ہے، یہ تقویٰ اختیار کرنے کے بعد ہم کو جو اجرت ملنے والی ہے، وہ اجرت کیا ہے؟ وہ اجرت ہماری یافت، ہماری توحید۔ یہ 5 چیزیں اصل ہیں، یہ 5 چیزیں ہم یاد رکھنا۔ اصل تو اسلام، ایمان، احسان، اسلام، ایمان، احسان۔ یہ بار بار بولنے کا مطلب کیا ہے؟ بار بار بولنے کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں، یاد ہو جائیں ہم کو، یعنی نیا نہیں لکھنا۔ ارے اسلام کیا ہے بھائی، ایمان کیا ہے بھائی، احسان کیا ہے بھائی۔ یعنی محفل میں اگر بیٹھ رہے، کوئی محفل میں بیٹھ رہے اگر، تو محفل کا ہم کو فیضان ملنا، جو ہم دین کی محفل میں بیٹھ کے اٹھ رہے ہیں اس کا فیضان ملنا ہم کو۔ کچھ کیا ملنا بھائی فیضان؟ کم از کم وہ الفاظ تو ہم کو یاد ہو جائے، وہ باتیں تو ہم کو سمجھ میں آ جائے، اس کا اثر اگر دلچسپی دکھائیں گے دنیا میں ہم کو نظر آئے گا۔ اللہ والے برابر دیکھ کے گئے دنیا میں، اللہ کو دیکھ کے گئے، اللہ کو دکھا کے بھی گئے، اللہ کو دیکھ کے بھی گئے، اللہ کو دکھا کے بھی گئے۔ حضرت اللہ ہماری احسان کی بڑی اچھی مثال دیتے اکثر، جو بندہ اللہ کو دیکھتا ہے، جو بندہ
اللہ کو دیکھ کے عبادت کرتا ہے وہ دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، دنیا سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک عام جو دنیاوی جو مثال ہے کہ کوئی شخص اگر کسی دنیا میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اگر وہ لڑکی سامنے سے آ رہی اسی کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی دیکھ رہے دوستاں، اس کو متوجہ ہو رہے، اس کو ادارہ نہیں، اس کی نظر پوری اس پہ ہوتی ہے، دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا سے بے پردہ ہو جاتا ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد کیا بول رہے تھے آپ؟ یعنی جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں بے خود ہو کے تو دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنے کا احساس ہو رہا تو بندہ دنیا سے غافل، دنیا کی فکر نہیں۔ دنیا والے کچھ بھی بول رہے ہوں گے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھ کو الحمدللہ۔ یہ دیکھنے کی بات ہوئی۔ دکھنے کے لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ دکھنے کی مثال اللہ اکثر دیتے ہمارے کہ نوشاد ایک لڑکا جو ہوتا ہے، دلہا جو ہوتا ہے، وہ اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، جب اسٹیج پہ ہے کالا رہو، پیلا رہو، چھوٹا رہو، بڑا رہو، پورے مہمان اس کو دیکھتے ہیں، دلہا کون ہے بھائی، دلہا کون ہے بھائی، تو اس کو کیا رہتا؟ دیکھنے کا احساس رہتا، تو ہمیشہ کیا کرتا ہوں برابر اپنے آپ کو تیار رکھتا، یعنی جیسا بیٹھنے کا طریقہ ہے طریقے سے بیٹھے گا، کپڑے برابر پہنے گا، اس کی جو ٹائی اگر ڈھیلی ہوئی ٹائی کو برابر کرے گا، بال اگر خراب ہوگی تو بال کو برابر کرتا رہے گا، یعنی اپنے آپ کو سنوارتا رہے گا، اپنے آپ کو سنوارتا رہے گا۔ کیوں؟ اس کو احساس ہے پوری محفل میرے کو دیکھ رہی، تو بندے کو بھی احساس ہو گیا اگر اللہ میرے کو دیکھ رہا تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو سنوارتا ہے۔ کیسا سنوارتا ہے کہ میں اچھا دکھنا، کس کو؟ اللہ کو۔ اللہ کو کیا چیز اچھی دکھتی ہے؟ اللہ کو فرمانبرداری اچھی دکھتی، میں فرمانبردار بنتا۔ اللہ کو کیا چیز اچھی دکھتی ہے؟ اللہ کو ملکیت اچھی دکھتی، میں اللہ کی ملک ہوں، اس کو دیکھنا۔ اللہ کو کیا چیز اچھی دکھتی؟ اللہ کو مجبوری اچھی دکھتی، میں اللہ کے ساتھ مجبور ہوں، مجبور دکھنا، محتاج دکھنا، یعنی اللہ کو جو چیز اچھی دکھتی وہ چیز اپنے آپ میں پانا، اپنے آپ کو دکھانا۔ اللہ دیکھتا، اللہ خوش ہوتا، میرا بندہ کیسا ہے، اپنے آپ کو مجبور بول رہا، اپنے آپ کو محتاج بول رہا، اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر دے رہا، یہ بندہ میرا ہے۔ جب اللہ بولے یہ بندہ میرا ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ دین کو سمجھنا ہے۔ تو دین میں ہم کو کیا بات سمجھ میں آ رہی؟ دین میں ہم کو سب سے پہلے اسلام، ایمان، احسان، اتنی چیز اور دو چیزیں دین میں شامل ہیں، ایک ہے تقویٰ، ایک ہے توحید۔ یہ جو تعلیمات ہیں یہ قادریہ سلسلے کے تعلیمات، جو تعلیمات ہیں قادریہ سلسلے کے تعلیمات ہیں، یعنی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وہی دین آپ کو کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا، دین مرا نہیں، لیکن دین میں بہرا روی بہت زیادہ آگے تھی، گمراہی بہت زیادہ آگے تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دین کو پھر ایک مرتبہ زندہ ہے، پھر ایک مرتبہ لوگ دین کے راستے پہ قائم ہوں گے۔ تو یہ آپ کے تعلیمات ہیں قادریہ سلسلے کے، آپ بتائیں ایک راستے پہ آ جاؤ بھائی، آپ ایک سمجھو دین کیا ہے، پھر ایک مرتبہ اللہ کا جو منشا، اللہ کے منشا کو پورا کرنے کی کوشش کرو، اس کے اوپر آ جاؤ تم۔ آپ تعلیمات دیں، کیا دیے؟ یہ آپ سب سے پہلے دین بتائیں، دین کیا ہے؟ دین کا اصل تو معنی بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے، دین کا معنی بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ دین کا لفظی معنی قرآن شریف میں اگر اٹھا کے دیکھیں گے، پہلے پارے میں سورہ فاتحہ میں ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی دین کا معنی ہے بدلہ، دین کا لفظی معنی ہے جزا اور بدلہ۔ تفصیل ہم کبھی پھر کبھی سمجھیں گے، یاد رکھ لیجئے کہ بدلہ جو ہوتا ہے یا جزا جو ملتی ہے مرضی میں ملتی ہے، اللہ کی مرضی۔ دین کا اصل تفصیلی معنی اگر دیکھیے تو دین کا تفصیلی معنی ہے اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا، اللہ کا حکم، اللہ کا قانون، قانون الہیہ، احکامات الہیہ، مرضیات الہیہ، یہ اصل میں دین ہے، اصل میں دین ہے۔ دین میں کیا ہے؟ دین کا معنی لفظی معنی اگر دین کے دیکھیں، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن شریف میں آپ بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہاں پہ معنی یہ لکھا ہوا ہے بدلہ، دین کا معنی بدلہ، یعنی کوئی کام کرے اس کے بدلے میں کیا، نیک عمل کرے جزا،
خراب عمل کرے سزا، نیک عمل کرو یہ خراب عمل ہے، یہ نیک عمل ہے، کون بولے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے حلال طریقے سے کھاؤ، حرام مت کھاؤ، چوری مت کرو، محنت کرو، چوری سے بھی پیسہ آ رہا، محنت سے بھی پیسہ آ رہا، چوری کرنا حرام، محنت کرنا حلال۔ اللہ تعالیٰ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ صحابی رسول کے ایک مرتبہ ہاتھ پہ گھٹے دے کے، ہاتھ پہ محنت کرنے کے، اداری پکڑنے کے گھٹے ہاتھ کے آگے تھے، تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ یحب القاسمین، کسب کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے، محنت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ وہ ہاتھوں کا چوم لیے، حلال طریقے سے پیسہ کما رہا ہوں، یہ حکم ہے۔ چوری کرنا حرام، محنت کرنا حلال۔ بھائی بندہ چوری کرا اس کو سزا ملے گی، محنت کرا اس کو جزا ملے گی۔ بھائی چوری کرنا حرام ہے، محنت کرنا حلال ہے، خود بولے اللہ بولا۔ اللہ کیوں بولا؟ اللہ کی مرضی۔ اللہ ہم کو بولا 5 وقت نماز پڑھو، اللہ 5 وقت نہیں بولا، 7 وقت بھی بول سکتا تھا، 8 وقت بھی بول سکتا تھا، 3 وقت بھی بول سکتا تھا، کیوں بولا 5 وقت؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو دین کیا ہے اصل میں؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اصل میں دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کا منشا، اللہ کا حکم، اللہ کا قانون، یہ دین۔ دین کا لفظی معنی بدلا۔ پھر دین میں کیا ہے بول کے پھر اور پتہ اللہ تعالیٰ ہی بتایا جو اسلام کو بھیج کے، کیا ہے دین میں ہم کو؟ اسلام، ایمان، احسان بتایا اللہ نے۔ کیا بتایا؟ اسلام، ایمان، احسان، یہ چیزوں پہ محنت کر رہے ہیں ہم، کوئی تقویٰ حاصل ہو رہا، تقویٰ ہم اختیار کرے، ہماری یافت جو محنت کرے۔ تقویٰ کیا ہے؟ عمل کرنا، محنت کرے ہم تو کیا ملتا ہم کو؟ ہماری یافت ملتی، تنخواہ ملتی۔ کیا ملی تنخواہ میں ہم کو؟ اللہ مل رہا ہم کو، یعنی توحید ہم کو حاصل ہوتی۔ کیا حاصل ہوتی ہم کو؟ توحید حاصل ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزیں اصل ہے، ہم کو یاد رکھنا: اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید۔ کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید۔ یہ 5 ہم یاد رکھنا الفاظ، یہ دین ہے۔ اس کو اصول دین کہا جاتا ہے، دین کی اصل، دین کی بنیاد، دین کی جڑ۔ دین کی جڑیں ہیں، دین کی جڑیں ہیں، دین اس پہ قائم ہے۔ یہ ختم تو دین ختم۔ آپ کلمہ نہیں پڑھے دین سے خارج، آپ زبان سے اقرار کریں دین سے تصدیق نہ کریں دین سے خارج، اللہ کو دیکھنے کا، اللہ کی موجودگی کا احساس نہیں ہے دین سے خارج، تقوی اختیار نہیں کرے دین سے خارج، یعنی دین کے باہر نکل۔ دین میں رہنا ہے، یہ چیزیں ہم کو معلوم ہونا: اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید۔ اس کو ہم سمجھیں گے۔ ابھی ہم کو ڈسٹربنس کافی زیادہ ہے، ایک تو باجے کا ڈسٹربنس ہے، آواز میں ہم کو زیادہ چیخنا پڑا، اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا روکیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہمارا جو مراقبے کا نظام ہے وہ برابر جاری رکھیں گے، 10 منٹ ہم برابر ہم مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ کیا ہے؟ ابھی جیسے بتایا میں، مرتبہ احسان کی عبادت، یعنی اللہ کو ہم دکھنا۔ کیا بول کے دکھنا اللہ کو ہم؟ کہ میں مجبور ہوں، تو حاجت روا ہے، لا الہ الا اللہ کا مراقبہ، یعنی میں میری ہر حاجت، میں کیا ہوں؟ حاجت مند ہوں، تو کیا ہے؟ حاجت روا ہے، میں حاجت والا ہوں، تو حاجت پوری کرنے والا، میری جو حاجت ہے دنیا کی ہر حاجت تو پوری کرتا، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مجبور پیش کر رہے ہیں۔ کیا پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مجبور پیش کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ دیکھ رہا ہم کو۔ یہ مرتبہ احسان کی عبادت۔ کیا یہ مرتبہ احسان کی عبادت ہے؟ مطلب احسان کی عبادت تصوف پہ ہم کو بزرگ کے صدقہ طفیل میں ہم کو یہ عبادت میسر ہے، اور خانقاہ نظام کا درہ امتیاز ہے کہ 2 چیزیں خاص طور پہ: ذکر، نفی اثبات، اور مراقبہ۔ اب ہم 10 منٹ مراقبہ کریں گے۔ مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور تصور شیخ کر کے آنکھ بند کر لیں، اور لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حاجت پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کے، وہ ضرورت اللہ پوری کرتا، وہ ضرورت اللہ پوری کرتا، بیٹی کی شادی ہے اللہ انتظام کرتا،
بیٹے کو کالج میں ایڈمیشن کرانا ہے اللہ انتظام کرتا، کھانے کا سودا لانا ہے اللہ انتظام، یعنی جو ہماری حاجت ہے دنیا کی ہر حاجت ہماری اللہ پوری کرنا، سوائے اللہ کے کوئی پوری نہیں کرتا، اس پہ قائم رہنا، پریکٹس کرنا۔ یقیناً ہم دنیا میں بزرگان دیکھ کے گئے، بتا کے گئے ایسا اللہ حاجت پوری کرتا، ہم ان کے راستے میں کریں گے، اس کے راستے میں چلیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری بھی حاجت پوری کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔